اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کار کی طرف سے میں اپنے معزز سامعین کو دلدل کی پہلی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دلدل کی پہلی قسط۔ وہ گھر کا بیرونی دروازہ آہستگی سے کھولتے ہوئے دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کا ارادہ ماں کی بے خبری میں کمرے تک جانے کا تھا، مگر ماں تو جیسے شدت سے اس کی منتظر تھی۔ آ گیا بیٹا، کیا رہا؟ وہ بے صبری سے مستفسر ہوئی، حالانکہ اس کے بیٹے کے چہرے پر چھائے تاثرات واضح طور پر اس کی ناکامی کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ حسب معمول آج بھی ناکام رہتا تھا۔ جاب کے لیے انٹرویو لینے والوں کے نزدیک M.Com فرسٹ ڈویژن کی سند سے ایک وزیر کا سفارشی خط زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے نادم آنکھوں سے اپنی ماں کی جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا، جو اس کے چہرے پر چھائی پریشانی سے اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ناکام رہا تھا، کیونکہ نوکری کے حصول کے لیے نہ تو تعلیم کی ضرورت تھی نہ لیاقت کی۔ پھر بھی جانے کیوں وہ ہر بار اپنے بیٹے کے منہ سے تسلی کا کوئی لفظ سننے کی خواہاں ہوتی۔ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس کے بیٹے نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی۔ اس نگاہ میں سینکڑوں شکوے پنہاں تھے، لیکن ہونٹوں سے کوئی لفظ نکالے بغیر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی کہ جس سے شکوہ تھا وہ دونوں دلوں کے بھید خوب جانتا تھا۔ اسے زبان سے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رات کا بچا ہوا سالن گرم کر کے اس نے پلیٹ میں ڈالا اور چھابے میں روٹیاں رکھ کر بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں فقط 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بوڑھے والدین اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ جوان بیٹے کے تصرف میں تھا، جو M.Com امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اسے M.Com کرانے کے لیے بوڑھے والدین کو جو پاپڑ بیلنے پڑے تھے وہ خدا جانتا تھا، یا اس کے والدین۔ بہن میٹرک کرنے کے بعد ایک ویمن انسٹیٹیوٹ میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھ رہی تھی۔ وہ دل سے اس چیز کے حق میں نہیں تھا، مگر اس ادارے کی ساکھ دیکھتے ہوئے توہانوں کا رہن وہ چپ رہا تھا۔ البتہ اس بات کا اس نے خصوصی خیال رکھا تھا کہ اس کی بہن آتے جاتے وقت پردے کا اہتمام کرے۔ والد ایک پرائیویٹ فرم میں چوکیدار تھا۔ اس کی عمر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ گھر میں آرام کرتا، مگر جوان بیٹے کی بے روزگاری نے ابھی تک اسے کام سے چمٹے رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ پتر اتنا پریشان کیوں ہے؟ ماں نے کھانا اس کے سامنے چارپائی پر رکھا۔ کچھ نہیں ماں جی، بس یوں ہی۔ لے کھانا کھا اور زیادہ سوچا مت کر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ ماں نے اپنا پسندیدہ فقرہ دہرایا، مگر کثرت استعمال سے وہ فقرہ اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ شاید وہ دیر جو اس فقرے میں مذکور تھی، اس کی طوالت نے اس کا اثر سلب کر دیا تھا۔ ماں، اللہ بھی شاید انہی کی سنتا ہے کہ جن کے پاس سفارشی چٹھیاں ہوتی ہیں، یا پھر رشوت دینے میں ایک تگڑی رقم۔ اس کے لہجے میں تلخی کا عنصر نمایاں تھا۔ نہ پتر نہ، ایسا نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ ہون ہے گناہ۔ وہ بے دلی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بات تو بتاؤ پتر۔ پوچھو ماں، یہ نوکری دینے والے کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا اس سے کچھ اوپر نیچے؟ مم، میرے پاس 1.5-2 تولے سونے کے کنگن تو پڑے ہیں، ریحانہ کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اگر ان سے کام بن سکتا ہے تو بیچ دو، نوکری ملنے کے بعد پھر بنوا لینا۔ چھوڑو ماں، اس سے پہلے میری تعلیم کے لیے بھی تمہیں اپنے سارے زیورات سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تعلیم پر اتنا خرچہ کرنے کی بجائے وہ زیور بیچ کر میں کوئی کاروبار شروع کر دیتا تو شاید بہتر ہوتا، ہے نا پگلا؟ وہ زیورات میرے کس کام کے تھے؟ آخر تیرے اور ریحانہ کے ہی تھے نا۔ جب نوکری مل جائے تو اپنی بہن کے لیے اور بنوا لینا۔ وہ کون سا کل پرسوں ڈولی بیٹھ رہی ہے، ابھی بچی ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے ماں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے کھانے کے برتن ماں کی طرف کھسکائے اور ماں کے بیٹھ جاتے ہی وہ آنکھیں موند کر گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ سوچوں کا محور باپ کا بڑھاپا، اپنی بے روزگاری اور جوان بہن کی شادی تھی۔ جیسے اس کی ماں
بچی کہہ کر اسے اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو بہلا رہی تھی، مگر ان سارے مسائل کا حل اچھی نوکری کا حصول تھا، اور جانے کب وہ نوکری کے حصول کے مختلف منصوبے بناتے بناتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی قصہ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔